السلام علیکم. پاکستان اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی جی سرکار دیکھا جاتا ہے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید. پچھلے دنوں تقاضا کیا جا رہا تھا کہ فل بینچ ہونا چاہیے. ایک بڑی خوبصورت اور بڑی مزیدار میم مجھے سننے کو ملی, بلکہ واٹس ایپ پہ کسی نے بھیجی کہ اگر فل بینچ پہ مسئلہ ہو رہا ہے تو بیٹھ کے بات چارپائی پہ بھی کی جا سکتی ہے. تو بڑی ساری باتیں ہیں پی ٹی آئی کو لے کر. تو آج ہم نے تکلیف دی ہے سینیٹر پی ٹی آئی جناب فیصل جاوید صاحب کو, اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ انہی سے چل کے ان کے حوالے سے بھی اور جو موجودہ سیاسی بحران ہے اس حوالے سے بھی بات کی جائے. بہت ساری تالیوں میں ویلکم کریں گے محترم فیصل جاوید صاحب کو. جی سر السلام علیکم. السلام علیکم نعمان بھائی, آپ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک. تھینک یو ویری مچ, وی آر آنرڈ. جی آپ کا شکریہ کہ اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. ارے اللہ اکبر مالک, خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے کہ آپ زندہ ہیں, کیونکہ آخری ڈرامے میں آپ نے زہر کھا کے خودکشی کر لی. جو حالات چل رہے ہیں اس میں لگ رہا ہے سب آہستہ آہستہ کھا ہی لیں گے. نہیں, وہ ایکچولی جب پروڈیوسر کا بجٹ ختم ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ مجھے زہر کھلا دیتا ہے. سر کیسی طبیعت؟ ٹھیک ٹھاک. لیجنڈ آپ کیسے؟ کیا جا رہا ہے نظام, یہ کیا پنجاب میں کھینچا تانی شروع, اور یہ کیا اس نظام کے اندر پرابلم ہے؟ میری ذاتی رائے ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو کا انتخاب ہوتا ہے, چاہے وہ صوبے کا ہو یا وفاق کا ہو, بالکل سر, وہ ڈائریکٹ ووٹ سے ہونا چاہیے. بالکل سر. پبلک کے ادھر پبلک الیکٹ کرتی ہے ایک کو, جس کے نظریے پہ یا جس کی کیمپین پہ ووٹ پڑتا ہے, اور آگے سے جا کر ووٹ بک جاتے ہیں, لوگ لوٹے بن جاتے ہیں, ضمیر فروشی کر دیتے ہیں. اس انڈائریکٹ سسٹم میں وہ جا کے 20 ادھر ہو گئے تو کام, اور یہ چلتا جائے گا کیونکہ جب تک آپ نظام میں تبدیلی نہیں کریں گے. تو سر وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے تھے اگر کیا نام ہے پورا بینچ بیٹھ جائے اور سارے ججز بیٹھ جائیں, ونس اینڈ فار آل اس معاملے کا سد باب نکال لیا جائے کہ پارلیمانی صدر کرے گا, کنٹروورسی ختم. تو یہ ایک اچھی سجیشن نہیں تھی ان کی طرف سے؟ سر دیکھیے, اگر آپ اتنا چھوٹے سے میٹر کو, چھوٹا سا میٹر تھا کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 63 بہت واضح ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرتی ہے, اگر ان ہدایات کی خلاف ورزی ہو تو پھر پارٹی سربراہ کا کردار بیچ میں آتا ہے. اس کیس میں تو پارٹی انسٹرکشنز کی خلاف ورزی ہوئی نہیں ہے, تو یہ چھوٹا سا معاملہ تھا. اگر یہ فل بینچ بنا بھی دیتے تو چلے انہوں نے خواہش پوری ہو جاتی. نہیں, ان کی خواہش ختم نہیں ہونی تھی. اچھا, ان کی خواہشات بڑھنی تھی. پھر انہوں نے کہتا تھا فل ورلڈ بینچ کوڈ بنائے, پوری دنیا کے ججز کو شامل کریں. یہی رولنگ آئی جب ہمارے خلاف. ہم نے تو نہیں کہا کہ, اور پرائم منسٹر گھر چلے گئے اٹھ کے, انہوں نے تو کچھ نہیں کہا کہ فل بینچ بنائے. کتنے شریف آدمی اور کتنا سادی طبیعت کے مالک, انہوں نے کہا یار کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. ہاؤ ہارڈ اٹ از کہ ایک کے ساتھ 11 منجھے ہوئے لوگ مقابلہ کر رہے ہیں. یہ بہت اچھا ہوا ہے. یہ اس کی جھلک ہمیں دھرنے میں نظر آئی تھی 2014 میں. ہم ایک طرف تھے اور یہ سب پارلیمنٹ میں تھے, پارلیمنٹ کی پارٹی ساری جماعتیں ایک طرف تھی. وہاں پہ جو پبلک نے کنٹراسٹ کیا تھا ان دونوں کے بیچ میں, تو وہ کہتے ہیں نا عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا, فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں. تو یہ جو ایک روایتی سیاست چلی آ رہی تھی نا, پان ساڈا ہے اور موروثی سیاست, اور یہ وہ, اس قوم نے اب جو فیصلہ کیا ہے نا, یہ قوم جاگ اٹھی ہے, اور یہ اب حق اور باطل میں تمیز کر لی انہوں نے. قوم جب کھڑی ہو جائے, آپ دیکھ رہے ہیں میسو کیمپین چلی. ہاں جی, ایک چیز تو بڑی بہترین ہوئی کہ قوم میں اویئرنیس بڑی ہے, اور خواتین اسپیشلی جو کبھی بھی سیاست کا حصہ نہیں, بچے سر, چھوٹے چھوٹے بچے, آج وہ بھی اویئر ہو گئے ہیں اور وہ بھی انٹرسٹ لینے شروع ہو گئے ہیں, وہ بھی کرنٹ افیئر کے پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو ایک حساب سے تو بہترین ہوا. 2-4 چھوٹی بیفور آئی کم ٹو یور پرسنل لائف لٹل بٹ. میری کیا پرسنل لائف؟ نہیں سر, آپ کی پرسنل وہ بچپن سے مجھے جانتے ہیں. یہ 1955 میں چھوٹا سا تھا, یہ اتنے ہی تھے. کیسا لگتا ہے؟ بیکاز آپ بہت زیادہ ماشاءاللہ قریب ہیں خان صاحب کے, اور 24 گھنٹے کا آپ کا اٹھنے بیٹھنا خان صاحب کے ساتھ ہے سنس 1996. 26 سال گزر گئے آپ کو خان صاحب کے ساتھ. آج کل ایک بڑا ہم لفظ سنتے ہیں, لاڈلا لاڈلا. کس کا لاڈلا؟ اس قوم کا لاڈلا. اور وہ قوم نے اپنے ووٹوں سے بتا دیا ہے. اب جو یہ تبدیلی کوئی نہیں آ رہی.
کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. یہ کہتے ہیں تبدیلی آ گئی, تبدیلی آ گئی, کوئی تبدیلی نہیں آئی. انقلاب آ رہا ہے, یہ انقلاب آ رہا ہے. اکتوبر میں ہوں گے الیکشن؟ جی ہاں, پوری امید ہے. اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے. جی ہاں, میں کہتا ہوں صاف و شفاف الیکشن ہو, جس مرضی کی گورنمنٹ آئے, لیکن عوام کے ووٹوں سے آئے, اس راستے سے آئے. ایک ہی حل ہے. ایپساس نے سروے کروایا, دنیا کی بہت بڑی سروے کرانے والی کمپنی ہے, انہوں نے سروے کروایا, 2/3 سے زیادہ پاکستان کی اکثریت کہتی ہے ملک میں فوری انتخابات کرائے جائیں. تو جو لوگ چاہتے ہیں نا وہ کر دیں. جنرل پرسیپشن لوگوں کی یہ ہے ان الیکشنز میں 15 سیٹیں اس لیے خان صاحب کو دے دی, اور پھر الیکشن اس دفعہ اس لیے کروا دیا کہ جب اکتوبر یا نومبر یا وین ایور بڑے الیکشن ہوں گے تو تب ڈنٹ ڈالنے میں آسانی ہوگی, اور تب خان صاحب نہیں بولیں گے, اور تب ہم جو چاہے کر لیں گے. کیا یہ پرسیپشن درست ہے لوگوں کی؟ قطعاً نہیں, قطعاً نہیں. قطعاً نہیں. اوکے, سر ہارنے والا سر ایسے ہی کہتا ہے, عوامی میں نے جان کر کے دے دیا یار, تو مل جائے گا. کیوں دے دیا بھائی؟ وہ جس آپ, میں تو بکھر میں تھا جی اس دن, جو پولنگ ڈے پہ ان کے کیمپس ویران پڑے ہوئے تھے, اور ہمارے جو پی ٹی آئی کے کیمپس تھے, پورا دن جس طرح سے بزرگ فیملیز, جس طرح سے لوگ ووٹ کرنے آ رہے تھے, تو وہ تو بڑے بڑے مارجن سے جیتے ہیں, اور ان کی نون لیگ کی دھاندلی بھی ان کے کام نہیں آ سکی. سر ڈالر نیچے آئے گا ویسے؟ جی, ڈالر کو نہیں گرانا, اس حکومت کو گرانا ہے. ڈالر خود بخود گر جائے گا, گر جائے گا. اور ہم کیا ایکسپیکٹ کریں اس حکومت کے گرنے کے بعد ڈالر کہاں آ جائے گا؟ دیکھیں, آپ نے بہتر اکنامک مینجمنٹ کرنی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو یہ چھوڑ کے گئے تھے یہ تجربہ کار, 20 ارب ڈالر پہ تھا 2018 میں. 20 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا. عمران خان صاحب نے نہ صرف اس نقصان کو ختم کیا بلکہ نفع میں بدل دیا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا نفع میں چلا گیا. جی. ابھی پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھ رہا ہے. تو ان کی نہ کوئی اکنامک پالیسی, ان کی ایک ہی پالیسی ہے, اپنی جیبیں بھرو. وہ تیزی سے یہ کر رہے ہیں. جیسے یہ گورنمنٹ جاتی ہے, بہتر اکنامک مینجمنٹ کر کے آپ ڈالر کو کنٹرول کر سکتے ہیں, نیچے آ سکتا ہے, 200 سے بھی نیچے جائے گا, اور آپ کی فیول پرائسز اور جو مہنگائی ہے اس پہ آپ قابو پا سکتے ہیں. آدھا وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا کووڈ میں گزر گیا, اس کے باوجود 6% پہ گروتھ چاہنا. بلومبرگ, اکانومسٹ, موڈی, سب کی ریٹنگ آپ دیکھیں, ہمارے سارے سب کی رپورٹس, ورلڈ بینک, سب کہہ رہے تھے پاکستان کی اکانومی صحیح ٹریک پہ اور ٹیک آف. جناب سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی مزیدار باتیں پی ٹی آئی کو لے کے ان سے چل رہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جی سرکار میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو جی سرکار. فیصل جاوید صاحب کے تھوڑا سا زندگی کے حوالے سے بھی گفتگو. یہ بات ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بڑی تسی دھاسو قسم دے سیاستدان بن گئے ہو سر, اور تسی بڑی اچھی کنڈکٹ کر لیندے ہو محفل, ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی زندگی اور کامیابیاں دیں آپ لوگوں کو, جو اس ملک کے لیے بہتر ہے ان سب کو کامیابی. کنٹینر کے اوپر سب سے زیادہ ایکٹیو یہ ہوتے ہیں, نیچے بتائیں کیا کرتے ہیں, وہ ایکٹیویٹیز بتائیں. سرکار سے اچھا کون بولے گا, 700-800 جلسہ ہے جو سرکار نے کور کیا. 700 جلسہ. تھوڑا سا اپنی ارلی ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیے سر, کہاں تعلیم حاصل کی, اور پھر ماشاءاللہ یہ تو مجھے معلوم ہے آپ کے سامنے میری سپلیاں آتی رہی, آپ ہی پوچھ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس لیے ایسا اندازہ لاؤ کہ پی ٹی آئی کیسے کیسے لوگ ایسے, لیکن مجھے لگتا ہے ڈیبیٹس وغیرہ میں ہوتے ہوں گے, ہے نا؟ سپلی پہ یہ حال ہے, اگر نہیں ہوتی تو کہاں ہوتے. اتنا نہیں تھا, تھوڑا بہت تھا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھائی میں اچھا تھا. جی کتنی پرسنٹیج آتی تھی سر؟ میری شروع میں جو جماعتیں تھیں میں فرسٹ آتا تھا, پھر آہستہ آہستہ میری ان سے جب دوستی ہو گئی پھر نمبر کم آنا شروع ہو گیا. اور لیکن یہ نہیں نواز بھائی, آن اے ویری سیریس نوٹ, میں نے جی برانڈ مینجمنٹ میں کافی کام کیا, اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے نعمان اعجاز صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. ارے اللہ اکبر سر. برانڈ مینجمنٹ نہیں, ایکٹنگ تو ان کا فوٹے ہے, ہم بیہائنڈ دا سین. تو اس میں یہ ہے, میرے 17 سال کام کیا برانڈ مینجمنٹ میں. اور یہ جو چیز ہے یہ کیسے آ گئی, یہ آ گئی بل لوری, ٹونی گریگ, این چیپل سے آ گئی. وہ ایسے ہو گیا کہ ریڈیو چینل 9 ہوتا تھا, کیری پیکر سیریز تھی, ان کا چینل 9 تھا کیری پیکر کا. تو وہاں سے جو کامنٹری آتی تھی جس انداز سے, تو مجھے شوق ہوا کہ میں بولوں. تو میں نے پھر ریڈیو شروع کیا, میں نے 10 سال لگاتار ریڈیو پہ پروگرامز کیے. جی بالکل. اور اسی بیچ میں بڑی پرانی بات ہے, عمران خان صاحب نے ایک دن مجھے کہا
کہ تم یہ جلسے ذرا ہوسٹ کرو. میں نے اس میں منٹ بائی منٹ اسٹیج پلان بنایا, جس طرح آپ کے پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے. پہلے تو جلسے ہوتے تھے چودھری صاحب کا جی پنڈال میں قافلہ داخل ہو رہا ہے, لوگ تالیاں, اچھا وہ نام لے, چٹیں آ رہی ہیں, نام لے رہے ہیں, لوگ بور ہوتے تھے. ہم نے فارمیٹ چینج کیا, ہم نے اس میں ملی نغمے چلانے شروع کیے, جذبہ حب الوطنی پہ مبنی گیت یہ چلانے شروع کیے. پھر ہم نے اسکرین کا وقت کے ساتھ ساتھ انوویشن آتی رہی, پھر سوشل میڈیا یہ وہ, تو اس کو ہم بناتے رہے. تو میں صرف ہوسٹنگ ہی نہیں کرتا تھا, یہ سارے کام بھی میں رسپانسبل ہوتا تھا شروع میں. تو میں نے جلسوں کو عمران خان صاحب کی گائیڈنس سے, اور ایک اور ہمارے پارٹی میں سیف اللہ خان نیازی, ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ہم نے یہ فارمیٹ جو ہے جنرل سیکرٹری ہے وہ پی ٹی آئی کے, اور پھر جی ہاں, تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں. شکر ہے آپ نے ٹونی گریگ اور این چیپل کا نام لیا, آپ نے کسی ہاکی کے کمنٹیٹر کا نام نہیں لیا. فیصل صاحب اتفاق ہوا یہ کرکٹ کی کمنٹری کرنے کا بھی ہے نا کافی, جب وسیم اکرم کھیلتے تھے تب, اور ریڈیو پہ, اور ایکشن ری ایکشن نہیں, کیونکہ کرکٹ ایکسپرٹ زیادہ ہونا چاہیے. ہمیں کافی عرصہ ہو گیا کمنٹری سننے میں, سننی چاہیے, دو چار لائنیں تو ذرا پھینکیے. پہلے میں ایک چیز بتا دوں, ری ایکشن کے لیے کوئی ایکسپرٹ کرکٹ کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ ایکشن کرتا تھا. میں نے کئی دفعہ رمیز راجہ کے ساتھ بھی کامنٹری کی, چشتی صاحب کے ساتھ بھی ایک دن مجھے موقع ملا کامنٹری کا. ہوتا یہ ہے کہ ایکشن آپ کر رہے ہیں اب, اور وہ یہ ہے کہ اب نعمان اجاز بیٹنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور خان صاحب بالنگ کر رہے ہیں, آپ فیلڈنگ کر رہے ہیں. ہم تو فیلڈنگ نہیں, ہم تو 12 مین ہیں. نہیں سمیع جی امپائر ہیں. آپ کے پاس ابھی کیچ آنے والا نا, اس لیے کہہ رہا ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب اس منظر کو ریڈیو پہ بیان کرنا ہے, ٹھیک ہے. آئے امپائر کو کراس کیا, گیند کیا, نعمان اجاز نے اونچا کھیلا, بہت ہی اونچا, اونچی گیند, نیچے ہے فیلڈر, اور گیند فیلڈر کے نیچے, اب فیلڈر گیند کے نیچے. ہاں یہ بھی بتانا, پہلے فیلڈر گیند کے نیچے, پہ گیند فیلڈر کے نیچے, اور ڈراپ کر دیا, ڈراپ کر دیا. تو کچھ آپ کو ایسے یہ بھی بتا دیں, چھوٹی انگلی کے دہانے پہ لگی تھی بال, جس کی وجہ سے ناخن بھی ٹوٹ گیا اور ناخن سے خون نکل رہا ہے. وہ نہیں ہے مرزا اقبال بیگ, ارے کیا وہ تو بتاتے ہیں کہ رکی پونٹنگ ان کی دادی نے فلاں پرائمری اسکول سے پڑھا ہے. پان کھاتی تھی ان کے ہمسایوں میں جو انسائکلوپیڈیا, ہمسایوں میں جو ان کے نیبرہڈ میں جو رہتے تھے صاحب, ہاں جی, انہوں نے وابڈا میں کام کیا ہوا ہے. مطلب اتنی ڈیٹیل وہ پونٹنگ کی دادی کے ہمسائے وابڈا میں تھے اس قدر. جب آپ نے خان صاحب کو جوائن کیا 96 میں, تو اس وقت جلسوں کا سیزن ان کا شروع ہوا تھا, ایسے ہی ہے؟ آپ فرام دا ویری فرسٹ ڈے آپ ان کے جلسے کنڈکٹ کریں؟ نہ سائن نہ. اچھا 10 سال میں وہ پیچھے بیٹھا ہوں, پیچھے بیٹھے, پیچھے وہ نہ میٹنگز میں اندر جا سکتا تھا. کس وجہ سے خان صاحب سے جڑے جا کے؟ بہت پیارا سوال ہے, یہ موٹیویشن تھی, یہ یوتھ جو تھی نا اس کے اندر. ہوا کیا, ماں باپ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے تھے کہ بیٹا سیاست میں ہے, لیکن جب عمران خان سیاست میں آئے تو وہی ماں باپ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہمارا بیٹا عمران خان کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ ٹریڈیشنل پولیٹکس نہیں تھی, تو اس لیے ایک کارنر میٹنگ ہو رہی تھی 96 اکتوبر کی بات, میری پہلی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی. کارنر میٹنگ, تو جی کارنر میٹنگ, کراچی میں تو بہت ہوتی تھی. جی کراچی میں بھی بہت ہوتی, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ کارنر میٹنگ ہو رہی تھی اسلام آباد کے قریب, تو میں چلا گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد نا میرا دل کیا کہ میں خان صاحب سے جا کے بات کروں کہ میں نے آپ کے بارے میں کچھ کہنا ہے. تو میں گیا ان کے پاس, تو انہوں نے کہا کہو. میں نے کہا نہیں مائک پہ کرنا. تو خان صاحب نے اسٹیٹ سیکرٹری کو کہا کہ اس بچے کو بھی موقع دو, تو اس نے مجھے دے دیا مائک. تو میں نے 1-2 منٹ کی باتیں کی, بے نظیر نواز شریف ہم بار بار کر رہے ہیں, تو ہمیں اللہ نے ایک آپشن دیا, کوئی چھوٹی موٹی میں نے بات کی. اب ہوا کیا کہ جب خان صاحب ان کی جب تقریر آئی تو انہوں نے پوچھا اس بچے کا نام کیا ہے. انہوں نے اپنی تقریر میں میرا نام لے کے کہا کہ فیصل جیسے نوجوانوں کو سامنے آنا چاہیے. اب جب وہ نکل رہے تھے تو میں نے کہا اب میں نے کرنا کیا ہے, تو کہتے ہیں تم میرے آفس آنا. وہ دن اور آج کا دن میں ان کے ساتھ ہوں. تو یہ چیز نے بڑا ایک موٹیویٹ کیا. اور میں ابھی بھی کوئی سیاست میں نہیں ہوں, ان سے میں نے مشورے کے لیے فون کیا کہ جی مجھے خان صاحب جو ہے نا سینٹ کا ٹکٹ جو ہے دے رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ دعا کرو کہ جو تمہارے حق میں بہتر ہو وہ اللہ کرے. یہی دعا کرنی, اور وہ یہ بھی بہتر ہو سکتا ہے کہ ٹکٹ نہ ملے. یہ آپشن ذہن میں رکھ کے یہ دعا کرو. سبحان اللہ. تو کتنی ڈسٹرب ہوئی فیملی سیاست کی وجہ, سیاست میں آنے کے بعد؟ ہوا یہ کہ شروع دن سے ہی, کیونکہ شادی کے پہلے دن سے ہی, اور اس وقت عدلیہ بحالی موومنٹ بھی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی, تو اس وقت سے ہی
ایسا روٹین بنی ہوئی تھی کہ بعد میں جب مصروفیات مزید بڑھ گئیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، لیکن ٹائم مل جاتا ہے، اگر انسان نکالنا چاہے تو مل جاتا ہے ٹائم. اور وہ دھرنے کے دوران گھر جاتے تھے شام کو یا وہیں رہتے؟ دھرنے میں تو بالکل ہی نہیں، 126 دن لگاتار وہاں پہ، اور بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے گھر، اور پھر میں وہ جو چلنا ہوتا تھا سارا پریزنٹیشن وہ تیار بھی کرتا تھا. خان صاحب کا کوئی یادگار جلسہ جو آپ سمجھتے ہو کہ یار وہ دیٹ واز الٹیمیٹ؟ 2011 کا جلسہ ہے اکتوبر 30 آپ کے شہر میں، ادھر لاہور میں. اب ہم اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور خان صاحب نے ایک بہت بڑا رسک لیا تھا، مینار پاکستان پہ جلسہ رکھا. ہماری پارٹی میں عمران خان کے علاوہ کسی کو کوئی نہیں جانتا تھا، تو وہ جلسہ ایسا ہو گیا کہ جو لوگ وہاں سے پی ٹی آئی اصل میں جو ہے نا، پی ٹی آئی جو ہے نا وہ مین سٹریم میں آئی، اور پھر پھیلتے وہ پھیل گئی. That was the turning point. 30th October 2011. سر ہمارے ایک ڈاکیہ صاحب ہیں جو کسی نہ کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بلائیں جی. بہت ساری تھالیوں میں ویلکم کرتے ہیں شیروز صاحب جی. آئیے شیروز بھیا. السلام علیکم. فیصل جاوید صاحب آئے ہیں جی. شیروز بھائی کس کا پیغام لائے ہیں؟ سرکار ایک بندے نے پیغام دیا ہے آج جھوٹ کے بارے میں. جھوٹ کے بارے میں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. بسم اللہ کریں، سنائیں تاکہ فیصل صاحب کو بھی پتہ چلے. سیاست دان ہے وہ کہتا ہے کہ جھوٹ جنہ بھی پھٹ کے رہندا ایک نہ ایک دن مٹ کے رہندا. مٹ کے رہندا بابا. تے پہلے پاویں لکھ سلاما چڑھ آسمانی کرے کلاما. واہ جی واہ. تے سچ تے اونوں سٹ کے رہندا ایک نہ ایک دن مٹ کے رہندا. تے اڑا لے جنی اڑانی کھے مٹی تو روے جنہ پرے مٹی وچ ہی لٹ کے رہندا ایک نہ ایک دن مٹ کے رہندا. تے جھوٹ کڈ لے جننے بھی حل بچا نہیں سکدا اپنا کل. اپنا کل ਭਾਵੇਂ ਜਿਦਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਬ ਲੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜਗਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਬ ਲੇ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆਹਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਊਂਠ ਵੀ ਆਂਦਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਵੀ ਆਂਦਾ ਦਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ. ਵਾਹ ਵਾਹ. ਸੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਥ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੂੜੀ ਬਣੀ ਕੋ ਕਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ. वाह जी वाह. ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ. इंशाअल्लाह सच ही जीतेगा और सच का ही बोल बाला होगा. यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा जी. जी वेलकम बैक टू जी सरकार. इससे पहले हम आगे देखने वाले कहेंगे कि ब्रेक में जाने से पहले सरकार की वेस्ट कोट थी या वेस्ट कोट नहीं. दिलवाते नहीं ले कपड़े. नहीं वो जोशीले आदमी ने ना जिस पार्टी और आज ज्यादा जोश ना आए बस इससे ज्यादा जोश क्योंकि ऑनियन नहीं जाएगा. जी सामिया जी. लेकिन ना मैं यहाँ थोड़ा इसी को एक्सप्लेन कर दूं कि सर के दोनों सन और मून दो सितारे हैं जो कि कुछ चीजें डिसाइड करते हैं. दोनों लिब्रा के अंदर है. अच्छा ओके. और लिब्रा का एलिमेंट जो है वो है हवा. और जैसे हवा को आप रोक नहीं सकते ना, हवा को बंद नहीं कर सकते. आप इनकी बेचैनी देखिए बैठने में. मतलब कभी यूं करेंगे कभी ऐसे होंगे, मतलब ये टिक के बैठ नहीं सकते. पीटीआई देने ना जी. और क्या दबंग सितारे हैं इनके, जो माशाल्लाह. बहुत अच्छी डेस्टिनी अल्लाह ने दे के भेजा है माशाल्लाह. कुछ लोग जिनके बारे में मैं मुल्क में कहती हूँ कि इनका सियासी सितारा स्ट्रॉन्ग है, जिनमें से शेख रशीद साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, और इनका भी सेट्रन उतना ही स्ट्रॉन्ग है. अरे अल्लाह अल्लाह. तो फैसल कभी भी जज्बाती हो क्योंकि फैसल साहब पे स्विंग्स भी आते हैं. कभी इनका दिल चाहेगा मैं दुनिया से मुंह मोड़ के सन्यास ले लूं, रूहानियत में चला जाऊं. ये अच्छा कर सकते हैं तो क्यों ना मुल्क के लिए काम करें. बहुत अच्छी बात. मरकरी भी अच्छा है, मेंटली स्मार्ट भी है. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी कल को इनको मिलते हुए चीज़ें नज़र आती हैं जो इनकी ख्वाहिश होगी कि इन जगहों पे काम करें. तो इनको देखते हुए लग रहा है सर ये मज़ीद लाइमलाइट में आने वाले हैं. अरे माशाल्लाह. खैर हमने मार्गला की पहाड़ियों में तो इनको अक्सर देखा है, तो ये जो मज़ीद जो लाइमलाइट है, क्या इरादे हैं सर, आगे क्या करने के इरादे हैं? समाजी खिदमत वाली लाइन पे जाने का ज़्यादा रुझान है. पॉलिटिक्स में इतना नहीं है. अच्छा. एक हद तक है कि दूसरों को सपोर्ट करने की हद तक या पार्टी के लिए काम करने की हद तक, लेकिन पर्सनल कोई एम्बिशन है ही नहीं है.
جو تھوڑا بہت آیا بھی تھا تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اسی سے ہی راستہ نکلنا ہے نا. کل کو اگر سوشل ورک کے پروجیکٹس ملتے ہیں کیونکہ ان کی من مرضی کے ریلیٹڈ ود دی گورنمنٹ آپ کو پروجیکٹس آپ کے لیے مزید راستے اللہ اچھے کر رہا ہے. اس وقت ایکچولی جس وقت میں فیصل صاحب ہم سے بات کر رہے ہیں کچھ ستاروں نے ایسا گھیرا ہوا ہے کہ کچھ نہ ستاروں نے بیزاریت پیدا کی ہے. تو اس وقت ان کا قصور نہیں ہے. یہ جو اس وقت ان کے اندر بیزاریت سی انڈیکیٹ ستارہ کر رہا ہے یہ ود دی ٹائم الحمدللہ یہ پھر اسی طرح ایکسائٹمنٹ کے ساتھ واپس ہے. گھیرا ہوا ہے سر. یہ جو بیزاریت ہے یہ ماحول کی وجہ سے ہے یا جو ملکی سطح پہ اس وقت ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کیا واٹ از بگنگ یو سر؟ بالکل بگنگ ہے. there is something and I understand that. I think مٹیریلسٹک جو اپروچ ہوتی ہے لوگوں کی مطلب پرستی جو ہوتی ہے لوگوں اس سے ہے یہ بڑا دل بیٹھ جاتا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مطلب میری اگر آپ پوچھتے ہیں میرا خیال ہے آپ تو آپ کہہ رہے تھے وہ ساڑی تے مکھ نکل گئی 5 مہینے سے روڈوں پہ ہم اور اتنی ٹریولنگ نعمان بھائی اتنی ٹریولنگ کہ وہ تھکاوٹ جو ہے پھر آئے دن کوئی نہ کوئی اور چیز آ جاتی ہے تو بندہ اسی فریم آف مائنڈ میں ہوتا ہے کہ جی آپ کسی سڑک پہ ہیں کسی ریلی کے میں ہیں کہیں جلسے پہ جا رہے ہیں وہ اتنا زیادہ ہوا ہے لیکن لوگوں کی جو محبت ہے وہ اور میں اکثر دیکھتا ہوں ایک بات کروں گا جو جذبہ پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھا لوگوں کا وہ جذبہ آج پاکستان بچانے کی تحریک میں عمران خان کے ساتھ ہے. یہ جلسے میں جب آپ جلسہ کر رہے ہوتے ہیں فیصل مجھے پتہ نہیں میں بیٹھ کے بھی گھر سوچتی ہوں کہ ان ساری جو سیگمنٹس بنے ہوئے ہیں سب فیصل صاحب کا دماغ ہے بیہائنڈ دی اسکرین. جو خوبصورت چہرہ ڈھونڈ کے دکھاتے ہیں بار بار یہ بھی آپ ہی کا کام ہوتا ہے کیونکہ خوبصورت باذوق تو آپ ہیں جو سامنے جلسے میں آئی ہوتی ہے سو میں دکھاتے ہیں وہ گلیمر بھی تو پانا ہے نا ان کی تصویر دکھا رہے ہوتے ہیں. نہیں جو ہماری آگے جو آپ کے جلسے میں خواتین آئی ہوتی ہیں اچھا ایک آدھا چہرہ جو ہے نا وہ کیمرہ مین تلاش کر لیتے ہیں آپ ڈھونڈ کے دیتے ہیں. لیکن سر جو خوبصورت لوگ پہلے نہیں جاتے تھے نا جلسوں میں تو اپنا دھیان نہیں ہوتا اور خان صاحب کی سپیچ بھی ہوتی ہے اور پھر اتنی لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو روکنا ہوتا ہے. مجھے تو لگتا ہے فیصل صاحب آپ کی اپروول آتی ہوگی اس کو اسکرین پہ لے آؤ. میرا وہ ایک اور صاحب ہیں وہ میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں میں ان کا نام نہیں لیتا لیکن یہ میڈیا والوں کا اپنا ہوتا ہے وہ خود سے ہی جو ہے. سر میں یہاں ایک بات کہوں گا سر اب میں سچی بات جو بتا رہا ہوں پہلے جو خوبصورت لوگوں کی جو بات ہو رہی ہے نا اسٹائلش لوگ وہ کبھی جلسوں میں نہیں جایا کرتے تھے جو اب جاتے ہیں تو وہ مجبوراً دکھانا پڑتا ہے. ایک تو ان کا دماغ اتنی ملٹی ٹاسکنگ کرتا ہے اس کو تھوڑا سونے دیا کریں اس کو ذرا سلو کیا کریں اور جو نعمان ان کی پرواز بڑھے گی تو ان کے حاسدین میں بھی اضافہ ہوگا تو ان کو اپنے پریکاشن بھی رکھنے چاہیے ان سے بچاؤ کے لیے جو ہے. یہ تو یہی بہتر جانتے ہیں پارٹی میں لوگ. دیکھیں جتنی قربت آپ کو حاصل ہوئی ہے خان صاحب کے حوالے سے یا جتنا ساتھ آپ رہتے ہیں دیکھیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں جو خان صاحب کو جوائن کرتا ہے ہم موسٹلی جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ان کے بولنے کا سٹائل کنڈے اور میں دیکھ رہے ایسا پشاوری فوٹو کو بھی ویسے ہی کر رہے ہیں اور یہ سارا خان صاحب کے ساتھ رہ کے آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں میاں بیوی ساتھ رہے تو 10 سال کے بعد وہ بہن بھائی لگنے شروع ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ فیصل صاحب کی اپنی پرسنالٹی پیاری ہے آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کیوں اپنے بلی آنکھیں ہیں. کسی خاتون نے کہا آپ کو بلی آنکھیں ذرا نہیں یہاں بڑا فیمیل کرش ہے فیصل صاحب کے لیے. We look for dashing اور آپ کا تو اپنا لیڈر ماشاءاللہ ایور گرین Still he is so handsome. the most handsome one of the most handsome politicians in the world. تو ایسے آدمی کی ساتھ کام کر کے تو پیارا ہی آدمی لگے گا. کرکٹر بھی ایسا آج تک کہیں خوبصورت نہیں آیا ہی نہیں ابھی تک. چھوٹے چھوٹے سوالوں سے پہلے سر لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. اینڈ ویلکم بیک ٹو جی سرکار. سر چھوٹے چھوٹے سوال کریں گے. آئی نو یو ہیو ٹو گو. سر آپ کی کوئی عادت جس نے ہمیشہ آپ کو فائدہ پہنچایا ہو, کوئی ایسی عادت ہے؟ ایک چیز ہے جو مجھے
میں ایڈمائر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو انکریج کروں اور مزید اس طرف جاؤں. سمپلسٹی. مجھے یہ نہیں فکر ہوتی ہے کہ کپڑے کیا میں نے پہنے ہوئے ہیں, کیا کیسا دکھ رہا ہوں. تو مجھے اس چیز سے فائدہ ہی ہے کہ وہ چلتا ہے کام, تو جیسے آپ ہیں نا وہ پھر صحیح رہتا ہے. اچھی بات ہے سر. اپنی کوئی عادت چھوڑنی پڑے تو کون سی عادت ہے جس کو چھوڑنا چاہیں گے, بدلنا چاہیں گے؟ رات کے کھانے کے بعد فوراً سونا. اچھا. ہاں وہ بہت خوفناک عادت ہے. کوئی جھوٹ جو اکثر بولتے ہو یا بولنا پڑتا ہو آپ کو؟ جھوٹ ویسے میں نے پچھلے 2 سال اس پہ کافی کام کیا ہے. ہر بندے کو نا اپنے آپ کو تنقید کرنی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو ایسا جھوٹ بولتے ہیں جو بہتری کے لیے ہو, بعض اوقات ایسی سچویشن, لیکن کوئی ایسا جھوٹ کہ جھوٹ وہ والی بات نہیں. وہ ماں کہتی تھی, امی کہتی تھی کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی اور 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو پہلا فون کسے کرتے ہیں سر؟ کبھی بھی ضرورت پیش نہیں آئی ہے اس طرح سے, اور کبھی بھی پیسے کے پیچھے بھاگا نہیں ہوں. کبھی جاب کے لیے اپلائی نہیں کیا, خود سے اللہ تعالیٰ نے راستے پیدا کیے. نعمان بھائی, اپوزیشن میں کس سیاستدان کے ساتھ زیادہ دوستی ہے؟ شاہد حسین سید. ویری ڈیسنٹ مین. بیگم صاحبہ کو آخری تحفہ کیا دیا تھا؟ کچھ بھی نہیں دیا, کدے بھی نہیں دیا, اور کوئی مٹیریلسٹک اپروچ گھر کے اندر ہے ہی نہیں. اللہ سب کو, یہ تو میں کہتا ہوں آپ بھی خوش نصیب ہیں. بہت اچھی بات ہے نا, بہت اچھی بات ہے سر. سر کوئی ایسی بات جس پر غصہ آپ ضبط نہیں کر پاتے سر؟ جب کوئی یہ کہتا ہو جی تسی تو بڑے آدمی بن گئے. سر کوئی پہلا سیلیبریٹی کرش؟ شہناز شیخ صاحبہ, گریٹ, اینڈ فریال گوہر صاحبہ. واہ. سر شادی سے پہلے کی آزادی یا شادی کے بعد کا سکون؟ شادی کے بعد کا سکون. اچھا, شادی کے پہلے کی آزادی, شادی کے بعد کا سکون آزادی میں. ٹھیک ہے جی, اس کو مکس کر لیں, تھوڑا سا ادھر سے لے لیں, اس کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے. یہ کیوں کہتے ہیں یہ سارے سیاستدانوں میں یہ فالٹ؟ سیدھی گل نہیں کرنی. نہیں کرنی. میں پہلے سارے سوالوں کا جواب سیدھا دیا, اس پہ گنجائش دے دیں. اچھا چلو اوکے. سر پارٹی میں کس ساتھی سیاستدان کے ساتھ گوسپ کرنے کا مزہ آتا ہے؟ عثمان بصرہ اور زاہد کاظمی. اچھا, آپ کی پارٹی کا سب سے سمجھدار سیاستدان آپ کے خیال میں؟ سمجھدار سیاستدان, ہاں کافی آگے ہیں آپ تو. سوچنا پڑ رہا ہے. دیکھیں یہ ایک بڑا, اس سوال کو تھوڑا سا آپ ایلیبوریٹ کریں. لوگ ناراض بھی تو. اب آپ سمجھتے ہیں شروڈ پولیٹیشین ہوتے ہیں؟ نہیں, انٹیلیجنٹ تحمل مزاجی ہے, جو لوز ٹاک نہیں کرتے, جو بلو دا بیلٹ بات نہیں کرتے. شاہ محمود قریشی جو ہیں سافٹ. نعمان سر, یہ جو آپ نے اتنے سارے نام گنوائے جو کسی کی تذلیل نہیں کرتے, جو سخت بات نہیں کرتے, ان کو بھی تو کچھ سمجھائیں سر. سر بلو دا بیلٹ گفتگو جڑی ہے نہیں ہونی چاہیے. ہماری بہن بیٹیاں بچیاں, میں درخواست کروں گا آپ سے, آپ سینیٹر ہیں سر, بڑی بلو دا بیلٹ گفتگو شروع ہو گئی ہیں ذاتیات پہ دونوں اینڈوں سے سر, ہر اینڈ سے. میں نے جی پرسوں بھی تمام سیاستدان ایسی حرکتیں کر رہے ہیں سر. میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی پی ٹی آئی کے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں, وہ ان کو پوری طرح سے, میں آپ کے ساتھ ہوں اس چیز میں پوری طرح سے, میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ان کو کہ کبھی بلو دا بیلٹ بات آرگومنٹ کریں دلیل کے ساتھ. دلیل کے ساتھ جو ایشو ہے نا اس پہ بات کریں. جس نے ایشو کریٹ کیا ہے اس کی ذات پہ مت جائیں, بالکل, وہ چاہے کوئی بھی ہو. سر آپ کا پسندیدہ گانا جو اکثر گنگناتے ہیں, کیونکہ بڑے باذوق ہیں آپ اس معاملے میں, تو ایک کچھ گنگنا دیجیے. گنگناؤں؟ یس. تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا اس سے دنیا کی لہروں سے ڈرنا کیا, تیرے عشق میں جو بھی اللہ اللہ کر بھیا, اللہ ہی سے ڈر بھیا. کیا چیز بھولنا آسان ہے, ناکام محبت یا بے وفا دوست؟ سوال آپ نے بنائے. سا کیوں رک جاتا تھا؟ پیسے بنائے اس شو میں. میں ہر سوال کے جواب میں ان کو سوچتا ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے انہوں نے یہ والا سوال انہوں نے خود بنایا اپنے ذاتی تجربے کے اوپر. میرے ضمیر نے بنایا. چلے میرا خیال ہے ناکام محبت. بے وفا دوست جو ہے نا, اسے بھول جانا ہی اچھی بات. اچھا بالکل. زندگی کی پہلی فلم کون سی دیکھی تھی سر آپ نے؟ زندگی کی پہلی فلم؟ اپنی شادی کی فلم تو نہیں دیکھی؟ اوئے ہوئے ہوئے, نہیں, اس وقت تو چھوٹے تھے نا کافی. شادی ہوئی تھی؟ ہاں ہاں, بڑی چھوٹی عمر سے ہو گئی سر. کم عمر نہیں,
जब फिल्म देखी जब फिल्म देखी थी शादी की एज नहीं थी, बताने VHS वाली- टेप होती थी, हाँ, उस पे ही चलते थे, इतने आधी स्क्रीन पे जो इश्तिहार होते थे, इधर से अगरबत्ती आ रही है, उधर से क्या वो। अब आप वीडियो याद है सर आखिरी फिल्म कौन सी देखी आपने? चलो ये बता दें। आखिरी फिल्म में ये देखी पाकिस्तान की जो है हुमायूं सईद की, पंजाब नहीं जाऊंगी। पंजाब नहीं जाऊँ। सर आपकी पसंदीदा किताब, पढ़ाई का शौक है डेफिनेटली, आप पढ़ते रहते हैं। जी जी जी। कौन सी किताब अच्छी लगी आपको? मुझे बेहतरीन किताब है, रिकमेंड करता हूँ, मुबारक पूरी की द सील्ड नेक्टर। ओके, हजूर अक़दस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर किताब है, अच्छा। कमाल लिखी है उन्होंने। शेर व शायरी से कोई शौक शगफ? हाँ जी। कोई अच्छा शेर सुनाना चाहेंगे? वो बंदा अल्लाह से दुआ करता है कि मैं मुसाफिर हूँ, 100 रास्ते रास आते हैं मुझे, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। ये जो मेरी हालत है मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। इरादा कर दे। वाह 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 वाह। क्योंकि आपका रहा है इंफॉर्मेशन सेक्टर से ताल्लुक़ रहा है, तो ड्रामे के हवाले से भी बहुत अर्तुगरुल आप चाहते थे कि वो पाकिस्तान में वैसी चीज़ बने। आप समझते हैं हम वैसी चीज़ें बना सकते हैं पाकिस्तान में? आज तक हमारी किसी गवर्नमेंट ने, हमारी PTI गवर्नमेंट समेत इस इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट नहीं किया। हमारे यहाँ हुकूमत की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आर्ट और कल्चर के ऊपर, नहीं है। नहीं है। बातें हैं, प्रोग्राम्स कर लेंगे, चीजें कर लेंगे, नहीं है। रॉयल्टीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, इतनी मुश्किल हो रही है। जो गवर्नमेंट आती है उसको अपने सियासी प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करती है। तो इस पे काम कर रहा हूँ मैं, पूरी कोशिश ये है। और इंशाल्लाह अभी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आएगी तो उस पे फिर अमल दरामद। और एक और सर आपसे दरखास्त करनी है, हूँ तुसी आए गए हो, एप्लीकेशन है तो पलंदा, क्योंकि साढ़े इतने प्रोग्राम च सर बहुत मुख्तलिफ शोबियां नाल ताल्लुक रखने वाले लोग आते हैं और अपनी अपनी दरखास्त दे के जाते हैं। एक ये कि जिसने भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है दुनिया के किसी भी खित्ते में और पाकिस्तान का झंडा गाड़ा है, मैं बात कर रहा हूँ जुल्करनैन साहब की, क्रिकेटर जो हैं, हुकूमत पाकिस्तान को उनकी पूरी इलाज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए सर। एंड सिमिलरली जो आर्टिस्ट गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाएगी तो मेरे म्यूजिशियन लोग, मेरे म्यूजिशियंस, मेरे राइटर्स, मेरे डायरेक्टर्स, मेरे एक्टर्स, एवरीबडी जो परफॉर्मिंग आर्ट से जिनका ताल्लुक है, बिल्कुल वो सब आप लोगों को दुआएं देंगे। सर आखिरी सवाल बिफोर आई गो, ये कायमा कमेटी के आप मेंबर भी हैं और PTV चेयरमैन है बल्कि PTV सेनेट के, और ये मुझे बताइए ये हल्फ बर्दारी की जो तकरीब थी ये क्यों परवेज साहब की, वो क्यों नहीं ऑन एयर की गई सर? ये इसलिए नहीं की गई कि इनको नून लीग की हुकूमत ने मना किया। पहली बात तो ये है, रेलवे हो गया, जहाज हो गया, PIA हो गया, या TV हो गया, या रेडियो हो गया, ये सरकार का काम चलाना नहीं है। सरकार का काम है इनेबल इन्वायरमेंट बनाना जिसके अंदर प्राइवेट लोग ये चीजें चला सके। या अगर आप चला रहे हैं तो फिर वो रियासत की तर्जुमानी करें। सर रिवेंज ऑफ निंजा होगा जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब से? देखिए वो फैसला पब्लिक करती है, पब्लिक ने कर दिया है। और सर आखिरी सवाल, हमारा सियासतदान कब ग्रो अप करेगा सर मेंटली? वो अल्लामा इकबाल के शेर में है एक चीज, और वो जो शेर है ना, वो जब प्रैक्टिकली अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर देगा तो वो सुरखरू होगा और ग्रो करेगा। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा। बहुत सारी तालियां जनाब फैसल जवेद साहब के लिए। थैंक यू वेरी मच सर।